أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم اور بہت مہربان ہے. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الرحمن سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا، مالک جزا کے دن کا. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدی ہدایت نصیب فرما تو نہ ہم کو، ہدایت نصیب فرما تو ہم کو. الصراط المستقیم ہے راستے کی، ہدایت نصیب فرما تو ہم کو. الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط الذین یعنی ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین یعنی ان لوگوں کے راستے کی، انعمت علیہم جن پر تو نے کیا. غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ
ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، کوئی شک فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالغیب چھپی ہوئی چیزوں پر، اور الصلاۃ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، اور مما ان چیزوں سے، رزقنا جو ہم نے دی، ہم ان کو، ينفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر، با کا معنی ویسے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پر معنی کرتے، اس چیز پر جو، ما کا معنی جو، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر، جو انزلہ اتاری گئی، الیکا آپ پر یا آپ کی طرف، وما اور اس چیز پر، انزلہ جو اتاری گئی، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہ لوگ جو ان 5 صفات کے حامل ہیں، یہ لوگ، علی معنی پر، ہدا معنی ہدایت، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، کامل ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو کا معنی اور، اولئک کا معنی یہ، ہم کا معنی یہی، اور یہی لوگ ہیں، المفلحون کامیاب، اور یہی لوگ ہیں المفلحون کامیاب، ان کا معنی بے شک، الذین کا معنی جو، بے شک وہ لوگ جو یعنی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کا معنی کیا، انذرت معنی تو ڈرائے، کیا تو ڈرائے، ہم ان کو، انذرتہم کہ ڈرائے تو ان کو، ام لم تنذرہم یا، ام کا معنی ہے یا، لم کا معنی نہیں، یا نہ تو ان کو، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، لا کا معنی نہیں، یؤمنون کا معنی ایمان لانا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، ختمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی قلوب کا معنی دل، ہم کا معنی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، واو کا معنی اور، علی کا معنی پر، سمع سے مراد ہے سننا، اور ان کے کانوں پر، کانوں کے ذریعے سے سنا جاتا ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واو کا معنی اور، علی کا معنی پر، ابصار کا معنی ہم معنی ان کی، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، واو کا معنی اور، لام کا معنی لیے واسطے، اور ہم کا معنی ان، اور ان کے لیے ان کے واسطے، عذاب عظیم عذاب ہے، عظیم بڑا، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ سورہ فاتحہ میں موٹی موٹی سی باتیں ہم نے سمجھائی تھیں آپ کو،
ایک یہ کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں؟ 3۔ نمبر 2، وہ نام آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ، سورۃ تعلیم المسئلہ اور سورۃ الشفا۔ نمبر 2، یہ سورہ فاتحہ ان 6 مضامین پر مشتمل ہے جو 6 مضامین قرآن کریم میں بیان ہوں گے۔ وہ 6 مضامین کون؟ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والوں کے حالات اور نہ ماننے والوں کے حالات۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا خلاصہ، کتنی چیزیں تھیں؟ 3، القاب خداوندی، آداب خداوندی اور عرض درخواست بجناب رب العالمین۔ اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ اور بسم اللہ کو کیوں پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ کو پڑھتے ہیں دفع نقصان کے لیے، اور بسم اللہ کو پڑھتے ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے۔ اور تفسیر کا اصول بتاتے ہوئے ہم نے بتلایا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے، اس کے بعد سنت رسول، احادیث رسول سے، اس کے بعد اقوال صحابہ، اس کے بعد تابعین وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو ہدایت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ تم مجھ سے ہدایت مانگتے ہو تو ہم آپ کو ہدایت نامہ دے دیتے ہیں۔ وہ ہدایت نامہ کیا ہے؟ قرآن کریم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس ہدایت نامہ سے انسانوں کے کتنے گروہ بن گئے تھے؟ 3۔ پہلا گروہ کون سا؟ جو متقین کا ہے، دل سے بھی مانیں اور زبان سے بھی اقرار کریں۔ پہلی 5 آیات کے اندر کن کا بیان ہے؟ متقین کا۔ ان کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ 5 صفات بیان۔ 4 آیتوں میں 5 صفات بیان کی گئی اور 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سنا دیا ہے کہ جو ان 5 صفات کے حامل لوگ ہوں گے وہ کامل ہدایت یافتہ کہلائیں گے، اور آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کو مکمل کامیابی ملے گی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو دل سے بھی نہ مانے اور زبان سے بھی نہ مانے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کفار، کافر۔ اگلی 2 آیات کے اندر بیان ان کافروں کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو دل سے تو نہ مانے لیکن زبان سے اوپر سے اقرار کرے، یہ اس طبقے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اگلا رکوع مستقل ان کے بیان پر مشتمل ہے۔ تو اب ہم نے اب تک کتنے طبقات کا ذکر پڑھا ہے؟ 2 کا، متقین کا اور کفار کا۔ متقین کا اور کفار کا۔ جو 5 صفات کے حامل متقین ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہدایت پر ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے اور یہ فلاح یافتہ ہے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کا لفظی معنی تو ہے کامیابی، لیکن قرآن کی اصطلاح میں فلاح اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو ہر خوشی مل جائے اور ہر قسم کے غم سے وہ محفوظ ہو جائے۔ ہر خوشی مل جائے اور ہر قسم کے غم سے وہ محفوظ ہو جائے۔ آپ بتائیے کیا ایسی کامیابی دنیا میں حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کوئی انسان آیا ہی نہیں ہے کہ جس کو ہمیشہ خوشی اور غم اس کے قریب سے بھی نہ پھٹکا ہو۔ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی کسی نہ کسی موقع پر غم کا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ ایسی کامیابی کہ آپ کو ہر خوشی ملے اور ہر غم سے محفوظ ہو جائیں، تو وہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہاں پر ملے گی؟ آخرت میں، اور آخرت میں بھی کہاں پر؟ جنت کے اندر ہے۔ تو وہ اولئک هم المفلحون کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ پکے جنتی ہیں، پکے کامیاب ہیں، ان کو ہر خوشی ملے گی اور ہر غم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جو کافر لوگ ہیں
ان کا اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سنایا کیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اگر انہوں نے اپنے کفر سے توبہ نہ کی اور ان کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ اب میں چند الفاظ کا آپ سے ترجمہ پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے وما انزل من قبلک میں پہلے کون سے لفظ؟ قبل کا، ٹھیک ہے، اور اس چیز پر جو اتاری گئی آپ سے پہلے، آپ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ کاف کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بتائیں آپ لا ریب فی میں ریب کا کیا ترجمہ ہے؟ شک۔ اچھا، اور وہ لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آخرت، یہ پر کون سے لفظ کا ترجمہ؟ با کا۔ اصل میں اس با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، لیکن کبھی کبھی اس کا معنی علا والا ہوتا ہے پر، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیری ہی، یہ بتائیے کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ ایاکا، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكَ، اور ایاکا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ سیدھا راستہ، سیدھا لفظ کا ترجمہ ہے جی مستقیم کا۔ راستہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ شاباش۔ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، پردہ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اور اللہ نے مہر لگا دی، مہر لگا دی کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ برابر ہے ان پر، برابر کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ سوا ان کا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ اولئک ہم کا۔ ان دونوں کو جب ملا دیا جائے تو پھر ترجمہ کرتے ہیں یہی لوگ المفلحون، کامیاب ہیں۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا، شاباش۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ لا کا، بالکل ٹھیک ہے۔ بس ابتدا میں یہ تھوڑی سی اگر آپ محنت کریں اور یہ موٹے موٹے سے جو الفاظ ہیں ان کی پہچان ہو جائے، واو کا معنی کیا ہے، لا کا معنی کیا ہے، لم کا معنی کیا ہے، اولئک کا معنی کیا ہوتا ہے، تو الا کا معنی کیا ہے، تو اس سے پھر آگے ترجمہ سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تو اس رکوع کو آپ خود اپنے طور پر اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیے۔